کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہ اے دنیا کائنات کے اندر رہنے والے لوگوں، میں نے تمہارے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا ہے، ایک ایسا پیغمبر بھیجا ہے کہ ان کی خوبیاں، ان کی صفات بہت زیادہ ہیں، اور میں صرف آپ کے سامنے ایک ہی خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھنا چاہتا ہوں کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گراں گزرتی ہے، یعنی تمہاری تکلیف کو اللہ کے نبی اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، تمہارے دکھ کو اللہ کے نبی اپنا دکھ سمجھتے ہیں، تمہارے درد کو اللہ کے نبی اپنا درد سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خوبیاں ہیں، بہت زیادہ صفات ہیں کہ آپ عدل و انصاف کرنے والے، صوم و صلات کے پابند، اور آپ کی اس طرح کی بہت زیادہ خوبی ہیں، لیکن ایک خوبی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی اہم خوبی ہے کہ آپ اپنی امت کا بہت زیادہ احساس کیا کرتے تھے، اتنا احساس کیا کرتے تھے، اتنا احساس کیا کرتے تھے، اگر میں آپ کا احساس بیان کروں تو واللہ مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ دن رات تو ختم ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے جو اپنی امت کے لیے احساس کیا وہ میں بیان کرتا جاؤں ختم نہیں ہو سکتا، کہ آپ نے اپنی امت کا کتنا احساس کیا، آپ نے اتنا احساس کیا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، میری امت تک یہ پیغام پہنچا دینا کہ جب رات کا وقت ہو جائے، شام ہو جائے، سورج ڈھل جائے، اس وقت اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنے دینا۔ اللہ کے نبی کیوں؟ بچے تمہارے ہیں، بچے میرے ہیں، احساس اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ کیا احساس کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا کائنات کے اندر رہنے والے لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اپنے بچوں کو شام کے وقت اپنے گھروں میں بند کر لیا کرو، ہو سکتا ہے رات کو شام ڈھلنے کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد جب شام آ جاتی ہے، رات کا وقت شروع ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی موذی جانور ہے اور آپ کے بچے کو تکلیف دے جائے۔ بچے میرے اور آپ کے ہیں، احساس اللہ کے نبی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا اور میرا اور اپنی امت کا کتنا احساس کیا۔ میں زیادہ دیر آپ کے درمیان اور ہمارے آخری خطیب ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، بس ایک ہی گزارش، ایک ہی معروض آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا اور میرا کتنا احساس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کے وقت سونے لگو تو اپنے بستر کو جھاڑ کے سویا کرو، بستر میرا اور اپنا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ سارا دن پڑا رہے، اس کے اندر کوئی موذی جانور ہو اور آپ کو تکلیف دے جائے، آپ کو تکلیف ہو، نبی کو برداشت نہیں ہے۔ یعنی نبی اتنا احساس کرنے والے، واللہ ہمارے اندر جب سے احساس ختم ہوا، ہماری نمازیں بیکار ہیں، ہمارے حج بیکار ہیں، ہماری زکوٰۃ، ہمارا عشر، ہمارے فطرانے، ہمارے صدقات، ہماریاں خیراتیں سب بیکار ہیں۔ قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ آسمان تک، رب تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ کیونکہ ہم نے کبھی احساس نہیں کیا۔ ہمارے اندر احساس جب سے ختم ہوا ہے، اس وقت سے یہ امت مسلمہ نڈھال ہو کے جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا احساس تھا آپ کا اور میرا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں، جب جوتا پہننے لگو تو اچھے طریقے سے اپنے جوتے کو دیکھ لیا کرو، ہو سکتا ہے تمہارے جوتے کے اندر کوئی موذی جانور اور آپ کو تکلیف جائے۔ میں محمد برداشت نہیں کرتا، اللہ کے نبی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی کو آپ کا اور میرا احساس ہے، لیکن ہم نے فقیروں کا احساس نہیں کیا، ہم نے غریبوں کا احساس نہیں کیا۔ جب سے ہمارے اندر سے احساس ختم ہوا، واللہ ہماری عبادتیں بیکار ہیں، قبول ہی نہیں ہو رہی۔ سجدے کر کر کے ہمارے ماتھے، ہماری پیشانیوں کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں،
لیکن ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے احساس ختم ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا کتنا احساس کیا۔ آخری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری پیاری عائشہ، تجھے پتہ ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا گیا ہے، اور ہر نبی نے اپنی دعا کا اختیار دنیا میں استعمال کر لیا۔ اللہ کے نبی، کیا آپ کو دعا کا اختیار نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، مجھے بھی دعا کا اختیار ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی، پھر آپ نے دعا کا اختیار استعمال کیوں نہیں کیا؟ آپ نے دعا کا اختیار استعمال کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے نبی، آپ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو پیٹ کے اوپر برچیاں ماری گئیں، ان کو زخمی کیا گیا، آپ نے اپنی دعا کا اختیار استعمال نہیں کیا۔ اللہ کے نبی، آپ کو طائف کی وادی میں پتھر مارے گئے، آپ نے دعا کا اختیار استعمال نہیں کیا۔ اے اللہ کے نبی، بتلائیے کہ آپ کے بیٹیوں کے اوپر ظلم کیا گیا، آپ کے صحابہ پر ظلم کیا گیا، آپ کو شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر کھلے آسمان تلے 3.5 سال بند کیا گیا، آپ نے دعا کا اختیار استعمال نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نعوذ باللہ شہید کیا گیا، آپ کے 70 قاری شہید ہوئے، آپ نے دعا کا اختیار استعمال نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی دعا کا اختیار استعمال نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت بلال کو نعوذ باللہ تپتی ریت پر لٹایا گیا، اور بھاری بھرکم امیہ نے آپ کے سینے کے اوپر، حضرت بلال کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا اور کہا لا الہ الا اللہ کا کلمہ چھوڑ دے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے دعا کا اختیار استعمال نہیں کیا۔ اللہ کے نبی، پھر آپ اپنی دعا کا اختیار استعمال کب کریں گے؟ اللہ کے نبی کو آپ کا اور میرا اور اپنی امت کا کتنا احساس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ پھر سن، میں اپنی علماء کرام موجود ہیں اور میں اپنے حوالے کا ذمہ دار ہوں، جو بھی بات کر رہا ہوں میں ذمہ دار ہوں، جو بھی روایات بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں اللہ کے نبی، پھر آپ کب دعا کا اختیار استعمال کریں گے؟ کب دعا کا اختیار استعمال کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر سن اے میری پیاری عائشہ، جب کل قیامت والے دن سارے نبی کہیں گے کہ آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، جب ماں کہے گی اپنے بچے کو میں کچھ نہیں کر سکتی، جب باپ اپنے بچے کو کہے گا میں کچھ نہیں کر سکتا، اس دن میں اپنے رب کے حضور سجدہ کروں گا، وَإِنِ اخْتَبَيْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت والے دن میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ اللہ کے نبی کو اتنا احساس ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اور اپنے آپ سے کہ ہمیں مہمان کا کتنا احساس ہے، ہمیں فقیروں کا کتنا احساس ہے، ہمیں یتیموں کا کتنا احساس ہے۔ ہم 3 ٹائم کی روٹی بیٹھ کے آرام سے اور سکون سے اور چین سے کھا لیتے ہیں، کبھی ہم نے اس یتیم اور مسکین اور غریب سے نہیں پوچھا کیا تیرے گھر کے اندر چولہا جلا ہے کہ نہیں، کیا تو نے 1 ٹائم کا کھایا ہے کہ نہیں کھایا۔ اور یارو، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر نبی جیسی خوبی کیوں نہیں اپناتے؟ نبی جیسے کام کیوں نہیں کرتے؟ میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں، سمجھدار ہیں کہ ہم نبی کے اعمال جیسے اعمال کر سکتے ہیں، اور ان کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتے، اعمال تو کر سکتے ہیں اتنا۔ اللہ کے نبی کی ایک صفت یہ تھی، آپ کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ اپنی امت کا احساس کیا کرتے تھے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، 60 چک کے رہنے والوں، یتیموں کا احساس کرو، نبی کے امتی پکے امتی بن جاؤ گے، اور کل قیامت والے دن اللہ کے نبی کی سفارش کے مستحق بن جاؤ گے۔ ہم نے کبھی غریبوں کا احساس نہیں کیا، یتیموں کا احساس نہیں کیا، فقیروں کا احساس نہیں کیا۔ ہمارے اندر سے جب سے احساس ختم ہوا، یہ فلسطین کے اندر کافر
کیوں قبضہ کر کے بیٹھے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر سے احساس ختم ہو گیا. ہم میں سے کوئی مسلمان بول ہی نہیں سکتا ان کے لیے، باہر نکل ہی نہیں سکتا ان کے لیے کہ کچھ آواز بلند کر دے. اتنے مہینے ہو گئے، کیا ظلم ختم ہو گیا؟ کیا یار ہم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ ہم مسلمان نہیں ہیں اور ہم دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نبی کے امتی ہیں؟ دعویٰ بھی کرتے ہیں. اور اگر میں یہ بات کر دوں، آخری بات کر دوں، تو واللہ مبالغہ نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے. ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. یاد رکھیں، اگر میرے اندر اور آپ کے اندر احساس نہیں، میری نماز قبول نہیں ہونے والی. اگر میرے اندر احساس نہیں، میری زکوٰۃ میں جتنا مرضی دوں، جتنا مرضی عشر دوں، جتنا مرضی صدقے خیرات کروں، قبول نہیں ہونے والے جب تک میرے اندر احساس نہ ہو. اللہ کے نبی کو اپنی امت کا اتنا احساس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کیا گیا. آپ کو مجنوں کہا گیا، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کی بیٹیوں پر ظلم کیا گیا، آپ سجدے کی حالت میں پڑے ہوئے، آپ کے اوپر اونٹ کا اونج پھینک دیا گیا. لیکن اللہ کے نبی نے اپنی دعا کا اختیار استعمال نہیں کیا. کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کو اپنی امت کا احساس تھا. تو خدا را جس طرح اللہ کے نبی کو احساس تھا، ہم بھی اپنے دل کے اندر احساس پیدا کریں. ابھی میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں. خطیب پاکستان، محبوب عوام حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب انشاءاللہ مدللانہ مفصلانہ خطاب فرمائیں گے. دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں. اور جو ساتھی اس انتظار میں تھے کہ قاری صاحب آئیں اور ہم مسجد میں جائیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ساتھی جلد از جلد مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں. اور آپ جتنے بھی احباب آئے ہیں، میں آپ سب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہماری اس چھوٹی سی بزم نے محفل میں تشریف لے آئے. اہلاً و سہلاً مرحبا، خوش آمدید، ویلکم. ست بسم اللہ جی آیا نو سجن آمن اکھی ٹھرن. انشاءاللہ ابھی خطاب فرمائیں گے مدللانہ مفصلانہ خطیب پاکستان، محبوب عوام، مفکر اسلام، پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب.